السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 823، سورۃ المؤمنون، آیت 57 تا 61، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کے ہم وہ من خشیت ربہم اپنے رب کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ کہ ہم وہ بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ کہ ہم وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون نہیں شریک ٹھہراتے، والذین اور وہ لوگ کہ یؤتون وہ دیتے ہیں ما جو کچھ آتو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم جبکہ ان کے دل وجلۃ ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں یسارعون کہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیوں میں، وہم اور وہ لہا ان کے لیے سابقون سبقت کرنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون میں یہ آیات بینات غفلت میں مبتلا اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا لوگوں کے بعد اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کے بعد اب اللہ رب رحمان مخلص مومنین و مسلمین کا ذکر فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کا ذکر ہے اور ان ایمان والوں کی مختلف صفات کا ذکر ہے کہ اہل ایمان اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف رکھنے والے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھنے والے کہ ہمارا پروردگار بڑی پکڑ والا ہے اور بڑی سخت گرفت کرنے والا ہے۔ تو اہل ایمان جہاں اپنے پروردگار کے ساتھ پر امید ہوتے ہیں وہیں اپنے پروردگار کے معاملے میں وہ پر خوف بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے خیر و بھلائی کی امید بھی ہے، اس کی رحمت کی امید بھی ہے، اور پروردگار کے غضب کا اور اس کی پکڑ کا ڈر اور خوف بھی ہے۔ جبکہ بے ایمان کو اللہ رب رحمان کی پکڑ اور اس کے عذاب کا کوئی ڈر اور خوف
نہیں ہوتا۔ اور بے ایمان کا ڈر اور خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ زنا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو اپنے کالے کرتوتوں کی بنیاد پر وہ ڈر رہا ہوتا ہے، جبکہ پاک دامن مومنین اور مسلمین کا ڈر اور خوف کہ ہمارا رحیم کریم رب کہیں کسی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک پروردگار نے اپنے مخلص مومن مسلمان بندوں کی یہاں 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخلص مومن اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، کسی بات کے کہنے اور کچھ کرنے کی وجہ سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ ڈر اور خوف وہ نہیں کہ جو کسی جابر اور ظالم اور بے رحم سے ڈر اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ مومن اور مخلص مومنین وہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جاننے والے اور اللہ کو نعمتیں عطا کرنے والا سمجھتے ہوئے پروردگار سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اور ان مخلص مومن بندوں کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب پروردگار ہمارا رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اہل ایمان اور مخلص مومن بندے وہ اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ جب ڈر اور خوف ہے تو اس ڈر اور خوف کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے، نہ ایسا بولیں گے کہ جس سے ان کا پروردگار ناراض ہو جائے۔ یہ ہے ڈر اور خوف کا فائدہ۔ اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اطاعت کے پابند رہتے ہیں اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مخلص مومن بندے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے، نہ بتوں کو پوجتے پکارتے ہیں، نہ مردوں کو پوجتے پکارتے ہیں، نہ کوئی کسی قسم کا ظاہری کفر و شرک کرتے ہیں، اور نہ کوئی چھپا ہوا، نہ اپنے عمل کے اندر، نہ اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کا شرک کرتے ہیں، نہ کوئی عمل شہرت کے لیے کر کے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہر قسم کے شرک سے اور شریک بنانے سے وہ دور رہتے ہیں، وہ باز رہتے ہیں۔ اور مخلص اور مومن بندے وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے باوجود ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی حرکت، قول اور فعل کی وجہ سے ہمارا کیا دھرا کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے۔ تو اپنے پروردگار کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ یہاں مالی طور پر خرچ کرنا بھی ہے اور ہر نیک عمل کا بجا لانا بھی ہے، اطاعت کرنا بھی ہے۔ پروردگار کی راہ میں سب کچھ دینے والے، جان بھی، مال بھی، سونا بھی، چاندی بھی، اللہ کی جو نعمت جس مومن مخلص بندے کے پاس موجود ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کی راہ میں وہ سب کچھ دینے سے گریزاں نہیں ہوتے، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں اس لیے دے رہے ہیں کہ کل اللہ رب رحمان نے ہمارے دیے ہوئے کا ہمیں پوری طرح پورا بدلہ عطا کرنا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے اور بھی اس پر اضافی طور پر عطا کر دینا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کا یقین جب دل میں ہو اور اس دنیا کے فنا ہونے کا یقین پیدا ہو جائے
تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی چٹی اور مصیبت پیش نہیں آتی، کوئی تنگی دل میں نہیں آنے پاتی، کیونکہ جب یقین ہو گیا کہ ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جانا ہے، دنیا نے فنا ہونا ہے تو ہونا ہے، عارضی چیز، کل ختم ہو جانے والی چیز، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تنگی اور کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور آپ کی ایک حدیث جسے مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ یہ لوگ جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ یہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سید عائشہ نے پوچھا کیا اس سے مراد وہ شخص ہے، یعنی ڈرنے والا وہ شخص ہے جو چور ہے، جو زانی ہے، جو شرابی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ پروردگار کا ڈر رکھنے والے لوگ اور اس کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین رکھنے والے لوگ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں۔ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے ان کا خرچ کرنا، صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا قبول ہی نہ ہو۔ وَهُوَ يَخَافُ اللہ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، ابن ماجہ ابواب الزہد حدیث نمبر 4198، 4198، ترمذی میں 3175، سلسلہ صحیحہ کے اندر 162 نمبر کی یہ روایت۔ تو سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے، نماز پڑھ کر نماز دینے والے، روزہ رکھ کر اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، یہ لوگ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ کیا جائے۔ اور یہی لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ تو بے ایمان یا فاسق اور فاجر وہ کیوں گناہگاری پر اتر آتا ہے؟ گناہگار اور فاسق فاجر کیوں گناہگاری پر اترتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ اور مخلص مومن بندہ کیوں گناہ نہیں کرتا؟ کہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اور وہ کما حقہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا نے فنا ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔